السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب کیا شبیل صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اسٹیج پر معززین علاقہ اور اکابرین جماعت تشریف فرما ہیں۔ محترم حافظ شفیع اللہ صاحب، محترم حاجی محمد شاہد صاحب اور دیگر علماء، خطباء اور عامت الناس جو آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، سبھی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ احباب گرامی، دنیا میں بے شمار فنون ہیں اور ایک علم ہے۔ علم وہ ہے جو اسلام کے ان قلعوں، مدارس اور مساجد سے دیا جاتا ہے، اور فنون وہ ہیں جو آپ کو دنیا بھر کے کالجز اور یونیورسٹیز سے ملے گا۔ دنیا کا علم آپ کو دنیا سے ملاتا ہے، اور دنیا کے ہر فن کی بلندیوں کی انتہا بالآخر دنیا ہے۔ اور جو علم دین کا علم ہے، جو علم قرآن اور حدیث کا علم ہے، جو علم ان مساجد و مدارس میں دیا جاتا ہے، جو ان علماء کے پاس ہے، اس کی بلندیاں صرف اس زمین تک نہیں ہے، بلکہ یہ علم انسان کو اس رحمان کے ساتھ ملاتا ہے کہ جو الرحمن علی العرش استویٰ، پوری دنیا سے ہر اعتبار سے عظیم بھی ہے اور بلند بھی ہے، جو عرش پہ مستوی ہے۔ اور عقیدے کی بات بھی نوٹ کر لیجئے، آج بعض لوگوں نے اہل اسلام کا یہ عقیدہ بنا دیا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، وہ صرف اور صرف عرش پہ موجود ہے۔ البتہ اس کی قدرتیں، اس کے اختیارات، اس کی سماعت و بصارت پوری دنیا کو محیط کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور ان مدارس سے ملنے والا علم اس رب سے ملاقات کرواتا ہے، اس خالق سے ملاقات کرواتا ہے، اس اللہ کی معرفت دیتا ہے، اس اللہ کی پہچان دیتا ہے کہ قرآن مجید میں جس کے بارے میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، دنیا جہان کی ساری تعریفوں کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ انسانوں کے جہان الگ ہیں، حیوانوں کے جہان الگ ہیں، حشرات الارض کے جہان الگ ہیں، چوپایوں کے جہان الگ ہیں، پرندوں کے جہان الگ ہیں، فرشتوں کے جہان الگ ہیں۔ صرف ایک انسان کے جہان کا صرف تصور کیجئے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کی روح ہے، ایک اس کا جسم ہے۔ اس کی روح عالم ارواح سے اللہ نے اٹھائی ہے، اور اس کا یہ جسم، اس کا یہ بدن جس کو اللہ نے انسان کے اس کے باپ کی پشت سے اٹھایا اور ثم جعلناہ فی قرار مکین، اس کے ماں کے رحم میں ٹھہرا دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. ایک جہان عالم ارواح ہے، وہاں سے روح اٹھائی، اس کے باپ کی پشت سے ایک قطرہ اٹھایا، خلقنا الانسان من نطفہ، اور اس کو ماں کے رحم میں ٹھہرا کے ایک جہان ہے. ثم جعلناہ فی قرار مکین، پھر دوسرا جہان ہے، وہ ایک جوک کی طرح لٹکتا ہوا ٹکڑا بنتا ہے، پھر چبائے ہوئے گوشت کا جہان ہے، پھر ہڈیوں کا جہان ہے، پھر اس ہڈیوں کے اوپر چڑھتے ہوئے گوشت کا جہان ہے. فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. پھر ماں کے پیٹ میں اس کی تصویر بنتی ہے. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. اللہ کہتے ہیں، اور کبھی غور تو کیا کرو، وہ رب العالمین کون ہے، وہ رحمان کون ہے، وہ مالک کون ہے، وہ خالق کون ہے، وہ سمیع اور بصیر کون ہے. ماں کے پیٹ میں اس بچے کا جسم بنتا ہے. کبھی دنیا کی کوئی ماں یہ نہیں کہہ سکتی جب میرے پیٹ میں میرے بچے کی ہڈیاں جڑ رہی تھی میں نے کسی کی آواز بھی سنی ہو بغیر روشنی کے، بغیر ہتھیاروں کے، بغیر اوزاروں کے، بغیر رنگ روغن کے، بغیر کسی کی شراکت کے، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کے ساتھ سے، بغیر کسی مادہ چیز کی سپورٹ کے، بغیر روشنی کے، ماں کے پیٹ میں جس نے یہ تصویر بنا دی ہے. پھر ایک تصویر دوسری سے نہیں ملتی، ایک کی انگلی کے نشان دوسری کی انگلی کی نشان سے نہیں ملتے، ایک کے پورے دوسرے سے نہیں ملتے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ کہتے ہیں میں وہ رب ہوں. کبھی دیکھو تو صحیح، ماں کے پیٹ میں بغیر کسی کی تعاون اور مدد کے تمہاری تصویریں کس نے بنا دی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان، تجھے اس رب سے کس نے دور کر دیا، تجھے کس نے مغرور بنا دیا، تجھے کس نے متکبر بنا دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس کے ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں تمہارا ناک وہاں پر لگایا جہاں پر جچتا تھا، تمہارا ماتھا وہاں پر لگایا جہاں پہ جچتا تھا. پوری دنیا میں کبھی کسی کے آنکھوں کی جگہ پہ کان نہیں لگے، کانوں کی جگہ پہ آنکھ نہیں لگی. الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا وہ رب ہے. اور اس رب کی اگر معرفت ملتی ہے ان مدارس سے ملتی ہے، ان مساجد سے ملتی ہے. کبھی غور تو کریں اس رب کی ذات پہ. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. اللہ کہتے ہیں والشمس وضحاها، مجھے آسمان کے سورج اور اس کی چمک کی قسم، آسمان کے سورج اور چمک کی قسم. والقمر اذا تلاها، آسمان کے چاند اور اس کی دمک کی قسم. والنہار اذا جلاها، مجھے دن اور دن کے اجالوں کی قسم. واللیل اذا یغشاها، مجھے رات اور رات کی تاریکی کی قسم. والسماء وما بناها، مجھے آسمان اور آسمان کو بنانے کی قسم، بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاها، مجھے زمین اور زمین کو بچھانے والے کی قسم. ونفس وما سواها، اور اے انسان مجھے تیری قسم اور مجھے میری قسم. فالہمها فجورها وتقواها، میں نے تیرے لیے دو راستوں کا تعین کیا ہے. ایک تقوی کا راستہ ہے، ایک نافرمانی کا راستہ ہے. ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے. ایک نبی کا راستہ ہے، ایک بدعتی کا راستہ ہے. ایک دین کا راستہ ہے، ایک لبرل کا راستہ ہے. جو جس حقیقی راستے کو اپنائے گا، جو جس راستے پہ چلے گا، اسی کے مطابق اس کے ساتھ ہم سلوک کریں گے. یاد رہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ مدارس ہی بتاتے ہیں کہ انسان کو بنانے والا کون ہے، وہ کہاں پہ رہتا ہے اور وہ کیسا ہے. آج ان مدارس سے تعلق توڑ کے، ان مدارس سے دوری اختیار کر کے کبھی بھی رب کی معرفت نہیں پا سکتے. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو علماء سے تعلق نہیں بناتے
جو علماء سے تعلق نہیں جوڑتے، جو اسلاف کے منہج پہ نہیں چلتے، بوانگے دول کہتا ہوں وہ کبھی بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتا۔ بڑے بڑے گمراہ ہوئے، بڑے بڑے گمراہ ہوئے تحقیق کے نام پر۔ ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جو صحابہ کے فہم کو نہیں لیتا، جو محدثین کے فہم کو نہیں لیتا، جو اسلاف کے فہم کو نہیں لیتا، جو ائمہ دین کے فہم کو نہیں لیتا، وہ جتنی تحقیق کرتا جائے گا اتنا ہی وہ گمراہیوں کے اندر ڈوبتا چلا جائے گا۔ اور یہ فہم کہاں سے ملے گا؟ ان مدارس سے ملے گا۔ آئیے اس رب کی معرفت کے لیے، اس سے قربتیں حاصل کرنے کے لیے، اسے جاننے اور پہچاننے کے لیے کہ وہ رب کون ہے، وہ کیسا ہے، کہاں پر ہے، وجود کیا ہے، موجود کہاں پر ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اس نے ہمیں کس لیے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کب تک کے لیے بنایا ہے اور کیا بنایا ہے۔ یہ سارے کے سارے اگر علم آپ کو میسر آئیں گے، انہی مدارس سے آئیں گے، انہی علماء سے آئیں گے۔ وہ رب تو وہ ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پہ چلتی کالی چیونٹی کی آہٹ بھی سنتا ہے، اسے دیکھتا بھی ہے۔ اور وہ تو وہ ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جو 3 میل کے فاصلے پر چیونٹی کی آواز نبی سلیمان کو سنا دیتا ہے۔ وہ رب تو وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے آؤ، ہاتھ پھیلاؤ، اس سے مانگنا نہیں ہے، لب نہیں ہلانے، بولنا نہیں ہے، آواز نہیں نکالنی، بس ہاتھ اٹھا کے دل میں سوچنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں علیم بذات الصدور ہوں، میں سمیع بصیر ہوں۔ تجھے آ کے بس ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، خلوص قلب کی ضرورت ہے، تمہارے دلوں کی حسرتیں پوری کرنے والا میں رب ہوں۔ وہ رب تو وہ ہے 264 ممالک دنیا میں ہزاروں بولیاں بولی جاتی ہیں، ہر ملک کی، ہر صوبے کی زبان الگ ہے، تقریباً 7 ارب لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ وہ رب وہ ہے 7 ارب انسان یک لخت ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، 7 ارب انسان 7 ارب بولیاں لے کر آ جائیں، 7 ارب ضرورتیں لے کر آ جائیں اور ایک ہی وقت میں اس رب سے مانگنا شروع کر دے۔ وہ یہی کہتا ہے میں الگ الگ ملکوں کو نہیں کہوں گا، الگ صوبوں اور زبانوں کو نہیں کہوں گا، ایک وقت میں 7 ارب انسانوں کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والے کو رب کہتے ہیں، اور اسے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کہتے ہیں۔ اس رب کو پہچانے تو صحیح، ہم نے جانا نہیں ہے اسے، ہم نے نہیں پہچانا، مان لیجئے ہم نے نہیں پہچانا۔ جنہوں نے پہچانا تھا، جنہوں نے اس رب کو جان لیا تھا، جنہیں اس رب کی معرفت حاصل ہو چکی تھی، انہیں تنہائیوں کا خوف نہیں تھا، انہیں دشمن کا ڈر نہیں تھا، انہیں تعداد کی کمی کی فکر نہیں تھی، بس ایک ہی دل میں آرزو اور حسرت تھی اور ایمان و یقین تھا۔ والذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے تھے، وہ تقوی والے تھے، اور اسی ایمان اور تقوی کی دولت کے ساتھ وہ بڑھتے چلے گئے۔ جو قافلہ مکہ سے چلا تھا 64,65,000 مربع میل آدھی دنیا تک پھیلتا ہے، ایک ہی سبب تھا کہ انہوں نے رب کی قدرت کو جان لیا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا غزوہ بدر کے موقع پر؟ رب سے دعائیں کرتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے، میدان سج رہا ہے، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے، اور حالت یہ ہے مسلمان نہتے اور کفر کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ امام کائنات نے لو لگائی تو رب سے، رابطہ بنایا تو رب سے، استدعا کی تو اس رب سے، کہا اللہ یہ میری زندگی کا نچوڑ صحابہ، میری زندگی کی محنتوں کا ثمر صحابہ، مجھے طائف میں پڑنے والے پتھروں کا نتیجہ صحابہ، میری بچیوں کو طلاقیں ملنے کے بعد جو پنیری تیار ہوئی یہ وہ صحابہ، مکہ کے ظلم و ستم سہنے اور شیب ابی طالب کے 3.25 سال تک تنہائیاں، افاقے، بھوک اور ظلم جبر برداشت کرنے کا نتیجہ یہ صحابہ۔ اگر یہ نہ رہے دنیا میں اسلام کا پرچم نہیں لہرائے گا۔
ایسے ایمان کے ساتھ رب کو پکارا، ایسے یقین کے ساتھ رب سے التجا کی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کر محبوب کائنات کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے محبوب بس کر دیجئے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے رب سے جو مانگا ہے اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ ہم کیوں نہیں مانگتے؟ اس یقین کے ساتھ ہم رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ آئیے اس رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے، اور اس کی معرفت کے لیے یہ دین کا علم ضروری ہے، اور دین کا علم سیکھنے کے لیے علماء ضروری ہیں۔ آپ نے فضیلت الشیخ حافظ محمد الیاس اثری حفظہ اللہ تعالیٰ کا درس حدیث سماعت فرمایا، آپ نے حضرت حافظ محمد عمر صدیق صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، آپ نے استاد محترم مولانا عبدالستار راشد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی ہے۔ کیا ہے؟ باتیں وہی ہیں، انداز مختلف ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ رب کے ساتھ جڑ جائیں، دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ کی قسم جس انسان کو یہ نعمتیں میسر آ جاتی ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، وہ دنیا کا بہترین انسان ہے، وہ دنیا کا افضل انسان ہے۔ اور جسے یہ دولت اور یہ نعمت میسر نہیں آتی، وہ چاہے تو شہرت کما لے، وہ چاہے تو پیسہ حاصل کرے، وہ چاہے تو نام اپنا کما لے، لیکن سب کچھ ہو جائے گا، لیکن حقیقی کامیاب کہ جن کے بارے میں قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا، حقیقی کامیابی صرف انہی کا مقدر بنے گی۔ قد افلح المؤمنون، جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، والذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کے بعد جن کے دلوں میں تقوی ہوگا، فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا، جو شیطان کے راستے کو چھوڑ کے تقوی کے راستے پہ چلیں گے، جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی عملی تصویر بنیں گے، جو قد کانت اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ توحید لے کر آئیں گے، وہی لوگ کامیاب ہیں، انہی کے لیے جنت ہے، انہی کے لیے شفاعت مصطفیٰ ہے، انہی کے لیے حوض کوثر ہے، انہی کے لیے جنت کا لباس، جنت میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں قبر کے اندر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اہل حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاسے کا سونا ہے، کھرا سودا ہے مسلک اہل حدیث اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے۔ اور ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے ساتھ لوگ سلام لے کر مسلمان ہو جاتے، اور ہمارے نبی وہ تھے جن کا دیدار کر کے لوگ مسلمان ہو جاتے کہ جب آپ مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھیتوں میں کام کر رہے، کانوں میں آواز پڑتی ہے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں، اسی وقت اپنے ہاتھ جھاڑتے ہیں، دھوتے بھی نہیں، ہاتھ جھاڑ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، چہرے کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میرا ایمان ہے ایسا حسین چہرہ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ اور اسلاف وہ تھے جن کے ساتھ لوگ سلام لیتے، ایک بات سنتے، اپنے مذہب چھوڑ کر، اپنے مسلک چھوڑ کر مسلک اہل حدیث کو اختیار کر لیتے۔ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں اسلاف کے منہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اہل حدیث کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ ہمیں صحابہ سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے جڑے رہنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ آج کا یہ پروگرام جامعہ حرمین ظفروال، مرکزی جمعیت اہل حدیث ظفروال، اہل حدیث یوتھ فور ظفروال اور دیگر جماعتی احباب کی محنتوں کا ثمر ہے۔ ہر سال یہ بزم سجائی جاتی ہے، ہر سال علماء آتے ہیں، آپ بھی یہیں تشریف لاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب، دعا کریں، وقتاً فوقتاً ان پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس سے پہلے بھی ایک بار ایکسیڈنٹ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اچھی اور نئی گاڑی بھی دے، اور امید ہے انشاءاللہ جلدی آ جائے گی۔ اللہ نئی اور اچھی گاڑی بھی دے، خطابت میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، عروج دے، اللہ عزتوں سے سرفراز فرمائے کہ یہ اسی طرح صحابہ کرام کی ناموس کا پرچم لہراتے رہیں اور مسلک اہل حدیث کی بات کرتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔